الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس نورانی جماعت پہ لاکھوں سلام. حمد و ثنا کے بعد کروڑہ کروڑ مرتبہ حمد اس ذات باری تبارک و تعالی کے لیے کہ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. کروڑہ کروڑ مرتبہ درود و سلام اس ذات پر کہ جن کو دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا, جن کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا. حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. فرمایا تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. تو آپ بھی شوق و محبت سے حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کریں. ابھی شوق و محبت سے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. آج الحمدللہ ہمارے درمیان وہ مبارک مہینہ کہ جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی سے نسبت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا رجب شہر اللہ, رجب اللہ کا مہینہ ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی سے نسبت ہے. اور اس مبارک مہینے کی رحمتیں برکتیں آپ نے پچھلے جمعہ کے اندر سنی, اور اس ماہ مبارک کے اندر عبادت کرنا, روزے رکھنا, یہ ہم نے سنا کہ یہ کیسا مبارک اور برکتوں والا مہینہ ہے. اور اسی مبارک مہینے کی آج 6 تاریخ ہو گئی ہے, اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر کئی سارے بابرکات واقعات ہوئے اور کئی سارے بزرگان دین علی رحمت اللہ المبین کے اعراض ہیں. اور آج چھٹی شریف یعنی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج عرس ہے. آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی ہے. تو کئی ساری برکتیں رحمتیں آج کے دن میں جمع ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو آج کے دن کی رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بچپن ہی سے تقوی اور طہارت, حسن اخلاق, شرم و حیا
جود و سخا کے پیکر اور بڑے ملنسار تھے۔ بچپن ہی سے آپ عام بچوں کی طرح سے نہیں تھے، جیسے عام بچے کھیلتے ہیں آپ ویسے نہیں تھے، بلکہ آپ اپنے بچپن ہی میں اپنے ہم عمر بچوں کو اپنے گھر لاتے، مکان میں لاتے اور ان کو کھانا کھلاتے، ان کی مہمان نوازی کرتے اور اس کے بعد ان کو واعظ و نصیحت کیا کرتے کہ بچوں، ہم یہاں دنیا کے اندر کھیل کود کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا مقصد اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو آپ بچپن ہی سے اپنے ہم عمر بچوں کو یہ واعظ و نصیحت کرتے تھے اور آپ بچپن ہی سے جود و سخا کے پیکر تھے۔ آپ اپنے ہم عمر بچوں کو مکان پر لاتے اور ان کو کھانا کھلاتے اور ان کو کھانا کھلا کر آپ خوش ہوا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا نام مبارک حسن ہے اور آپ نجیب الطرفین ہیں، یعنی ماں کی طرف سے حسنی ہیں اور باپ کی طرف سے حسینی ہیں، یعنی حسنی حسینی دونوں سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ جو حسنی حسینی سید ہو اس کو نجیب الطرفین بولتے ہیں۔ آپ کے القابات معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، عطائے رسول، اور آپ 537 ہجری میں سجستان یعنی موجودہ ایران کے شہر سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے حصول علم کے لیے کئی ملکوں، کئی شہروں کا سفر کیا اور حصول علم کیا۔ آپ نے علم کو حاصل کیا، اس کے بعد جب آپ نے علم حاصل کر لیا تو آپ اپنے روحانی پاکیزگی کے لیے پیر و مرشد، جسے ہم پیر و مرشد بولتے ہیں، پیر و مرشد ڈھونڈنے کے لیے آپ نے سفر اختیار کیا۔ تو آپ نے آخر کار اپنا پیر و مرشد ڈھونڈ لیا اور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہیں، اور آپ نے حضرت پیران پیر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی فیض اکتساب حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کی والدہ واجدہ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی پانی دینے والی مشین آپ کو وراثت میں ملی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باغ کی خود ہی نگہبانی کرتے تھے، خود ہی اس کو سیراب کرتے تھے، خود ہی اس کو اگاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے کہ اسی دوران آپ کے باغ کے اندر اللہ کے ولی مجذوب حضرت سیدنا ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ باغ میں تشریف لائے، اور جب آپ نے دیکھا کہ میرے باغ کے اندر ایک اللہ کے ولی تشریف لائے ہیں، بزرگ بندے تشریف لائے ہیں، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑے اور بڑے ہی احترام اور ادب کے ساتھ ان کی دست بوسی کی اور ان کو ادب کے ساتھ ایک جگہ باغ کے سائے کے نیچے بٹھایا، اور اس کے بعد ایک انگور کا گوشہ آپ کو پیش کیا اور دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے جب آپ کا یہ انداز دیکھا بچے کا تو آپ کو بڑا بھا گیا اور آپ کو یہ بڑا پسند آیا۔ تو حضرت ابراہیم نے ایک تل یا سرسوں کا ایک چھوٹا سا تنکا
وہ چبا کر آپ کے منہ میں دیا تو وہ بچے کے نیچے حلق کے نیچے جیسے ہی گیا تو اس بچے کے دل کی جو دنیا تھی وہ تبدیل ہو گئی اور جو دل کے اندر دنیا کی محبت تھی وہ ختم ہو گئی. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ باغ اور پنچکی بیچ کر سارا کا سارا مال مسکینوں میں تقسیم کر دیا اور اس کے بعد حصول علم کی خاطر آپ رواں دواں ہو گئے. اس سے ہمیں یہ مدری پھول ملے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ہم خود کو کوئی بھی بزرگ آئے کوئی بھی بڑا آئے پیر و مرشد استاد کوئی بھی بزرگ آئے تو ہمیں احتراماً کھڑے ہو جانا چاہیے ان کی دستبوسی کرنی چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے. یہ ہمیں اپنے بچوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا ہوگا. ہوتا یہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم تو دیتے ہیں اچھی تعلیم دے دیتے ہیں ڈگریاں حاصل کروا دیتے ہیں پی ایچ ڈی بن جاتا ہے ہر چیز اس کے پاس ہوتی ہے لیکن اچھی تربیت نہیں ہوتی. آج کا معاشرہ ایسا ہے کہ تعلیم تو کیا ایم فل ایم اے پی ایچ ڈی ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں لیکن تربیت نہیں ہے اس کے اندر. جب والدین نے اس کو ہر چیز کروا دی اپنے خون پسینے کی کمائی اس پر لگا دی جب وہ پڑھ گیا اور جب ماں باپ کو اس کی ضرورت ہوئی تو اب وہ بولتا ہے مجھے تو فلاں ملکوں سے نوکریوں کی آفریں آ رہی ہیں اب یہاں پہ میں نوکر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں تو جا رہا ہوں نوکری کرنے. تو اب جب والدین کو بچے کی ضرورت ہوتی ہے اور والدین اپنے بچوں کے لیے ترستے ہیں تو اس وقت وہ بچہ اپنے والدین کو چھوڑ کر نوکری کے حصول کے لیے جا رہا ہوتا ہے اپنے والدین کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. یہ کیوں؟ اچھی تعلیم تو دی لیکن اچھی تربیت نہ دی. اسی طرح جب آپ نے کاروبار کرتے رہے دن رات صبح شام کاروبار کرتے رہے اور گھر میں واپسی آتے بھی اپنے پیسوں کا لین دین کرتے رہے آپ نے اپنے بچوں کو ٹائم نہ دیا آپ نے تربیت نہ سکھائی اپنی اولاد کو تو ہوگا کیا؟ جب آپ نے دھن دولت کما لی اور جب آپ کا وقت آیا کہ بچے آپ کی خدمت کریں اس وقت وہ آپ کی خدمت نہیں کریں گے. جو انہوں نے آپ کو دیکھا کہ باپ نے تو پیسہ ہی پیسہ کمایا دن رات پیسہ کرتے کرتے گزار دیا تو اب وہ بھی وہی دھن رکھتا ہے کہ میں بھی پیسہ کماؤں. وہ اب ماں باپ کی خدمت کی طرف نہیں آئے گا. وہ کہاں جائے گا؟ جو اس کو تربیت ملی جو اس نے سیکھا جو اس نے دیکھا کہ والد صاحب تو ہر وقت دولت کمانے میں لگے رہتے تھے اور انہوں نے اتنا مال جمع کیا میں ان سے زیادہ کروں گا. اب وہ اپنے والدین کی خاطر تواضع نہیں کرتا حالانکہ والدین کو جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت وہ اپنے کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اچھی تربیت دیتے تو اب جب اچھی تربیت ہوگی تو اب بچے آپ کے اچھی تعلیم بھی حاصل کریں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس اچھی تعلیم ہو تو اچھی تربیت والا بھی ہو. فرمایا نہیں. ہاں اگر کسی کے پاس اچھی تربیت ہوگی تو اچھی تعلیم بھی حاصل کرے گا خود کے بلبوتے پر کھڑا ہوگا اور اگر اس کے پاس اچھی تربیت ہو تو کئی ملکوں سے اس کو آفریں آ رہی ہوں وہ سب کو ٹھوکریں مار دے گا کہے گا نہیں میرے والدین کو میری اب ضرورت ہے میں یہیں رہ کے جو کچھ بھی کماؤں اپنے والدین کی خدمت کروں گا اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنوں گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح
اچھی تربیت والا بنائے. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے چند مرید جب انا ساگر پر ایک تالاب تھا وہاں پر غسل کرنے گئے تو وہاں کے لوگوں نے شور مچا دیا کہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے. تو وہ واپس آ کر عرض کرنے لگے کہ حضور ہم فلاں فلاں تالاب پر گئے اور غیر مسلمانوں نے ہمیں تنگ کیا اور کہا کہ ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں، تو ہم واپس آ گئے. تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خادم کو بھیجا ایک چھاگل دے کر، مٹی کا برتن دے کر، فرمایا اس کے اندر انا ساگر اس تالاب کا پانی لے کر آؤ. جب وہ پانی لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی کیا شان ہے. فرمایا اس چھاگل کے اندر، چھاگل کتنا سا ہوتا ہے، 10 سے 12 کلو اس کے اندر پانی آ جائے، لیکن فرمایا اس چھاگل کے اندر جیسے ہی پانی بھرا تو سارا کا سارا تالاب اس کے اندر سم ہو گیا. اور جب 2-3 دن میں لوگ پریشان ہو گئے تو آپ کی بارگاہ میں آئے اور فریاد کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ پانی اس کے اندر پھر سے اڈیل دو. تو وہ پانی اس کے اندر اڈیل دیا گیا تو وہ تالاب پھر سے ہرا بھرا ہو گیا. تو اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ انعام و اکرام سے نوازا ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت مریم بی بی مریم رحمت اللہ تعالی علیہ پارہ 3 کے اندر ہے کہ آپ بند کمرے کے اندر عبادت کیا کرتی تھی. فرمایا اس کمرے کے اندر بے فصل میوے ظاہر ہو جایا کرتے تھے. اسی طرح پارہ 15 کے اندر سورہ کہف کے اندر کہ اصحاب کہف غار کے اندر 309 سال تک رہے لیکن ان کے جسم کو کچھ بھی ایک ذرہ برابر بھی خراب نہ ہوئی. فرمایا یہ بھی ان کی کرامت تھی. اسی طرح سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی آصف بن برقیہ کہ جو کئی میل کی مسافتوں اتنی دور ایک تخت کو لے کر آئے اور وہ بھی پلک جھپکنے کی مقدار، پلک جھپکنے کی مقدار. یہ کرامتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے پاس یہ قدرت اور طاقت ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو پاک پتن شریف کے اندر ہوتے ہیں، آپ کی بارگاہ کے اندر ایک عورت آئی کہ میرے پاس میری 3 لڑکیاں ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، مجھے کچھ عطا کر دیجئے. تو آپ نے اپنے خادم کو فرمایا جو کچھ ہے درگاہ کے اندر لے کر آؤ. تو وہ لے کر فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہے درگاہ کے اندر. تو آپ نے مٹی کا ایک ڈھیلا تھا، فرمایا وہ لے کر آؤ. تو وہ لے کر آئے، آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، دم کیا، وہ سونے کا بن گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کے پاس بڑی طاقت ہوا کرتی ہے اور کوئی بھی ان کی درگاہ سے خالی نہیں جاتا، کوئی بھی ان کی درگاہ سے خالی نہیں جاتا. کچھ بھی نہ ہو فرمایا پھر بھی اس کو عطا کر دیتے ہیں. فرمایا مٹی کو سونا بنا کے عطا کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اسی ہفتے کو بعد نماز عشاء یہاں سے مدنی مذاکرے کے لیے گاڑی جائے گی، امیر اہل سنت کی زیارت ہوگی. آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل کنز الایمان مسجد میں وہیں پہ ٹھہرنا ہوگا. اس کے بعد اٹھیں گے اور نماز تہجد ادا کریں گے. اس کے بعد نعت ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل سحری کا انتظام ہوگا. اور اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کے اندر
خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ سب حضرات اس کے اندر شرکت کیجئے گا، اپنے بچوں کو لے کر آئیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو تمام بزرگان دین کا فیضان جاری و ساری فرمائے.